اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ کے بعد یہ امت کے ذمہ ہے کہ اس سبق کو، اس بات کو، اس حکم کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، خود بھی سیکھے۔ اس میں کیا تھا؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز قائم کریں زوال آفتاب سے، یعنی جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس سے لے کر رات گہری ہونے تک، یعنی ظہر سے لے کر عشاء تک کی چاروں نمازوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا الگ سے فجر کا ذکر فرمایا کہ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز ادا کریں۔ یا قرآن کے دونوں معنی ہوئے، ایک تو قرآن پڑھنا بھی اور ساتھ اس کے نماز بھی، یعنی فجر کی نماز کے اندر لمبی لمبی تلاوت کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ آج تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑی سی لمبی نمازوں کہ وہ اندھیرے میں شروع ہوتی تھی اور روشنی میں آ کے ختم ہوتی تھی، جب ہلکی ہلکی روشنی آنا شروع ہو جاتی تھی، اتنی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بھی پڑھیں گے اور آپ کا امتی بھی صبح نماز میں قرآن پڑھے گا اور ویسے قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ فرشتے آ کے سنیں گے، فرشتے حاضر ہوں گے۔ اس میں منکر نکیر کو بھی علماء نے فرمایا ہے، اور اللہ کے دوسرے فرشتے بھی آ کے اللہ کا کلام سنیں گے۔ اس لیے کلام کو کوشش کرنا چاہیے خوبصورتی میں، اور علماء کا بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ فجر میں جب آپ تلاوت کریں تو فجر کی تلاوت تو ویسے ہی جاری ہوتی ہے، اونچی آواز میں ہم کرتے ہیں، خود بھی کریں تو کم از کم اتنی آواز میں کریں کہ آواز باہر سے کانوں تک پہنچے۔ ویسے تو اندر سے کانوں تک پہنچتی ہے نا، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تاکہ ساتھ والے ڈسٹرب نہ ہو، ان کی نماز خراب نہ ہو، یہ باہر سے بھی جائے۔ اب پھر وہی بات ہے وہاں پہ کہ اگر آپ کسی اجتماع میں مسجد میں بیٹھے ہیں اور بھی لوگ پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ حکم نہیں، یہ اکیلے میں۔ گھر میں پڑھے انسان دوسروں کے آرام کا خیال کرتے ہوئے قرآن کو اتنی آفاظ میں پڑھے یا اس سائیڈ پہ پڑھے کہ کسی کو آواز نہ آئے، کسی کی نیند میں آرام میں خلل نہ آئے، لیکن آواز ہلکی ہلکی انسان کے کان تک پہنچے۔ اور پھر یہ فجر کا فرشتوں کا حاضر ہونا، یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، قیامت والے دن یہ فرشتے گواہ ہوں گے اس بات پہ۔ اور دوسری بات اس سے یہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کا وقت جو دن کا پہلا حصہ ابتدا ہے اس کے اندر بہت برکت رکھی ہے، اور اس برکت کو سب سے زیادہ سمیٹنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کام کر لیں، نیکی کا کام کر لیں، کچھ بھی ہو، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرما دی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ جتنے جو گانے والے ہوتے ہیں، ان سے جب بھی کوئی بات کریں، ان کے انٹرویوز اور وہ سارے آپ سنیں اگر ان کو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم فجر کو اٹھ کے تو وہ ریاض کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس وقت انسان کی توانائیاں اور اس وقت پہ جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس دنیا میں، وہ دنیا دار بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دیندار بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو احساس ہے کہ وہ اپنے ایک پروفیشن کے لیے، اپنے نام کے لیے فجر کو اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں فجر کو اٹھتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں فجر کو اٹھنا بہت مشکل ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اذان سن کے بھی اس کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور سارا دن اس کو نیکی کی اور بھلائی کی باتیں اس کے کان قبول ہی نہیں کرتے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، سنتے ہی نہیں۔ اگر سن لیں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، کہ جیسے کوئی چیز بند ہوتی ہے اس میں ڈالیں کوئی چیز
تو وہ ادھر سے واپس باہر چلی جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ادھر سے سنی اور ادھر سے نکال دی. تو فجر کی نماز اتنی ضروری ہے اور فجر کا قرآن اتنا ضروری ہے کہ یہ بہترین وقت کا بہترین استعمال اللہ نے بتایا ہے کہ فجر کو قرآن پڑھ. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کے، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ، رات میں سے، فَتَحَجَّدْ بِهِ، تہجد کی نماز ادا کریں. تہجد کہتے ہیں نیند کو توڑ کے اٹھنے کو، نیند کو توڑ کے اٹھنے کو. فَتَحَجَّدْ بِهِ، اس کے ساتھ آپ یعنی اپنے فرائض کے ساتھ تہجد بھی پڑھیں، نافلتاً، جو کہ فالتو ہیں، جو نوافل ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے علماء کا یہ فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد بھی ایسے ہی فرض تھے جیسے ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں. لیکن امت کے لیے یہ رعایت ہو گئی کہ یہ امت میں جو پڑھے گا اس کو بہت فضیلت ملے گی، جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں تہجد پڑھے، لیکن آپ کا جو زیادہ معمول تھا وہ رات کا تیسرا حصہ، یعنی مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک جتنا وقت بنتا ہے، گرمیوں میں سردیوں میں یہ بدلتا رہتا ہے، اس کے 3 حصے کریں تو جو تیسرا حصہ ہے اس میں کریں، جتنا بھی اس کے آخر میں درمیان میں ہو. اور یہ نیند توڑ کے اٹھنے کا. اب دیکھیں یہاں اللہ کا حکم یہ آ رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیند کو جو انسان کو بڑی عزیز ہے، وہ کہتے ہیں نا سولی پہ بھی آ جاتی ہے، کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، اس کو توڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے باتیں کرنا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ رات کے تیسرے پہر یعنی آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، اور کسی جگہ پہ کہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور آواز لگاتے ہیں فرشتے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے ہدایت مانگنے والا میں اس کو ہدایت کر دوں، کوئی ہے صحت مانگنے والا میں اس کو صحت عطا کروں، کوئی ہے جہنم سے چھٹکارا مانگنے والا میں اس کو جہنم سے چھٹکارا دوں، کوئی ہے جنت مانگنے والا میں اس کو جنت دوں. تو یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں. جو غافل سوئے ہوئے ہیں وہ ان آوازوں کو ان کو پتہ نہیں چلتا، اور جو تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری نعمتیں اور ساری برکتیں اور ساری رحمتیں عطا فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بڑی ہی باعث فضیلت ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو سو جائیں تو نیند توڑ کے اٹھیں اس کے لیے، اور آپ کی امت بھی، یہ زائد ہے ان نمازوں کے جو فرض کی گئی ہیں ان پر. لکا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص تحفہ ہے آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جو تحفہ عطا فرماتے ہیں وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ خاص تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تہجد. تو آج دیکھیں فرض نمازوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، تو تہجد تو پھر اللہ کا بہت ہی کرم ہے جس کے اوپر اس کے نصیب میں ہوتا ہے. عسا، ان قریب، یب عسا کا، اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث کرے گا، فائز کرے گا، اللہ پہنچائے گا ربوں کا، آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر. اللہ فرماتے ہیں کہ اس تہجد کو پڑھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے جو کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، آئندہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور انسان اگر قرب الہی چاہتا ہے، اپنے رب کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، تو اس کو پھر تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا. وہ تہجد کے اہتمام کرے گا تو پھر اس کو قرب الہی نصیب ہوگا. اور یہ انسان صرف اور صرف تہجد سے حاصل کر سکتا ہے کہ انسان روٹین میں، انسان اللہ سے دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ میری آنکھ کھل جائے. آج کل تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، الارم ہے، ایک الارم جو ہے نا وہ اگر ایک دفعہ نہ دیکھیں، دوسری دفعہ نہ دیکھیں، کتنی دفعہ بجتا رہتا ہے، اٹھا کے چھوڑتا ہے، آخر انسان زبردستی اس کو بند کرتا ہے کیونکہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا اٹھنے کے لیے. اللہ تو ارادوں کو جانتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم، اب یہ دیکھیں نا، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی صورت ہے، ہجرت کی اس میں پیشین گوئیاں ہیں، فتح مکہ کی پیشین گوئیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے، قیامت والے دن ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، مقام محمود پہ آپ کو پہنچائیں گے.
یہ ایک ہی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور کسی نبی کے ساتھ، کسی نیک انسان کسی کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ مقام محمود محمود ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، ایسا مقام ہوگا جہاں ملائکہ بھی آپ کی تعریف کریں گے، آپ پہ رشک کریں گے، انسان بھی آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کے رتبے اور مقام پہ رشک کریں گے، جن بھی کریں گے، عزت اور تعریف کریں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ وہ لمبی حدیث ہے نا کہ لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اور لوگ اتنے پریشان ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے چلیں گے بات کرتے کرتے کہ یا اللہ سے دعا کریں کہ یہ حساب کتاب شروع ہو، جو ہونا ہے ہو جائے، اتنی تکلیف کا وہ مقام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب سے ہوتے ہوئے آخر ہر بندہ بھیجے گا جی نہیں فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ یہ حساب کتاب کا وقت شروع ہو۔ پھر آپ وہیں پہ مختلف روایات میں مختلف ہے کہ بھی ہے کہ جی آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا آپ کے لیے، اور وہیں پہ آپ سجدے میں پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دعائیں سکھائے گا جو دنیا میں نہیں سکھائیں گی، جو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جائیں گی، اور آپ وہ دعائیں فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر حساب ختم ہوگا اور آپ سجدے میں ہی ہوں گے۔ اللہ کہیں گے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ، آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ جو بات کریں گے وہ بات مانی جائے گی، جو آپ بخشش جس کی مانگیں شفاعت کریں گے وہ قبول ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ آج ہمارا تعلق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مضبوط ہے، ہم سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تو پھر اس دن بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لازماً شفاعت نصیب ہوگی۔ آج تو ہم بغیر کچھ کیے چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، جو آپ کو وضو کرواتے تھے، 10 سال لگاتار آپ کی خدمت کی۔ ایک دفعہ عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے انس مانگ، کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ تو حضرت انس دیکھیں، آج ہم دنیا والے ہوتے تو کیا مانگتے، خود آپ اور میں بہترین اندازہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں آپ کا قرب چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا اے انس، سجدوں کی کثرت سے میری مدد فرما۔ نہیں کہا کہ تو نے 10 سال میری خدمت کی ہے، وضو کروایا ہے، تہجد کا بھی، فجر کا بھی، عشاء کا بھی، تو ٹھیک ہے تجھے یہ مل گیا۔ نہیں، انہوں نے کہا میری مدد کر سجدوں کی کثرت سے، زیادہ نوافل ادا کر، فرض تو اتنے ہی ہیں جتنے ہی ہیں۔ تو یہ وہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، جس سے اونچا کوئی مخلوق کا مقام نہیں، وہ ایک ہی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا۔ آج تو ہم نام لیتے ہوئے ہمارے زبانوں میں اور بات میں ادب نہیں ہوتا، اور بحث کرتے ہوئے بھی کبھی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کوئی اس کے جواب میں کسی کے منہ سے غلط بات نکلے، وہ بھی گناہ گار ہم ہی ہوں گے، کیونکہ ہم نے کیوں اس بحث میں حصہ لیا۔ جہاں کہیں ایسی بات ہو رہی ہو، کوشش کریں اس سے ہٹ کے، کہ ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہمارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ پاک نے جس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر فرمایا مقام محمود کا، ان کی شان میں ذرا سی غلطی بھی انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے کی ذات نکال دے۔